السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے مہمان فہد حسین صاحب، مہر بخاری صاحبہ اور محمد مالک صاحب، تینوں جرنلسٹ ہیں. بہت سے ایشوز ہے بات کرنے والے. انٹرسٹنگ ٹائمز آ گئے ہیں. ابھی تک رمضان تھا تو دونوں سائڈیں اپنے آپشنز وے کر رہے تھے. حکومت نے اعلان کر دیا الیکشن وقت پہ ہوگا، مطلب اس کے لیے ابھی 1.25 سال انتظار کرنا پڑے گا. تحریک انصاف کہتی ہے کہ الیکشنز ہم جلدی مانگتے ہیں، جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں. اب دونوں اپنا اپنا یہ ایم آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے پورا زور لگائیں گے. کامیاب کون ہوگا اس پر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. میں ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ حکومت گئی ہے، ظاہر ہے نئی حکومت آ گئی ہے، اب اس پوزیشن میں ہم آ گئے. فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا تھا، ذرا میں اس بیان سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سنیے فواد صاحب نے کیا کہا تھا. ویسے ریلیشن شپ خراب ہے؟ خراب نہ ہوتا تو حکومت میں ہوتا. کب سے خراب ہوا؟ بس کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ کوئی اکتوبر کی کہانی تو نہیں ہے؟ اکتوبر مہینے ہوں گے. اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ بہت کوشش ہوئی، بہت کوشش ہوئی. آپ نے بھی کی؟ بہت کوشش کی. فواد صاحب، ریلیشن شپ خراب ہے. ریلیشن شپ اب بھی خراب ہے اور کتنا خراب ہے آج بھی؟ یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی خرابی کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلی ہے. اس کی بنیادی وجہ تھی، ہم سب یہ کہتے تھے، اب تو فواد چودھری صاحب نے ایک خود سوال ہے، صرف باہر وہ اس وجہ سے نکلے ہیں یا آنے والے بھی اسی وجہ سے نہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے وہ تو ایک کوائن کے دو سائڈز ہی ہے نا، کوئی نکلے گا تو کوئی آئے گا، وہ تو ایک ہی بات ہے. لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اور اچھا ہے میرے خیال میں کہ اگر پی ٹی آئی میں یہ اعتراف بھی ہو رہا ہے، وہ سازش اور وہ سارا بالکل انہوں نے ایک عجیب سی ایک کہانی گھڑ لی ہے، وہ اچھی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے سچ کہہ دیا کہ اصل معاملہ یہ ہے. اب سوال یہ کہ اگر وہ اصل معاملہ ہے تو اگر آپ نے واپس آنا ہے اقتدار میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تک تو جو آپ کو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو اگر وہ ریلیشن شپ خراب تھی تو اس پہ مزید اس پہ جو ہے وہ جلتی پہ تیل پھینکا جا رہا ہے. اور اگر آج آپ یہ پوچھیں کہ جی کیا وہ ریلیشن شپ بہتر ہو گئی ہے یا اس میں بہت حد تک کچھ مرہم لگ گیا، نظر تو نہیں آ رہا اس طریقے سے. اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اب جواب ہمیں آ رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اور زیادہ اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. کیونکہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وقت پورا کریں گے. سنیں، اس طرح کی حکومت عموماً اس طرح کے بڑکے ہیں اور بیان بازی نہیں کرتی. اس کا مطلب سب ایک پیج پر ہیں، سب اکٹھے ہیں. ادھر سے ان کو بتایا گیا ہوگا جی وقت پورا کرنا ہے. مجھے کل بھی کسی نے کہا، کسی حکومتی نے کہتے فکر نہیں کریں جی، جس دن الیکشن ہونا الیکشن اب اسی دن اگلے سال ہو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں. لیکن اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اب ہی ہیز ٹو فائٹ ایوری بڈی ایلس. پولیٹیکلی تو یہ بات ٹھیک تھی. ڈسپیشنیٹلی بھی اگر آپ دیکھیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہنی مون فیز میں، جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کر رہے تھے، بلکہ ابھی ایوری تھنگ سیمز ٹو ہنی مون فیز ہے. ابھی تو آل ول بی ویل. وزیرستان کے دورے بھی ہوں گے، ملاقاتیں بھی ہوں گی، ساتھ مل کے سارے کام بھی ہوں گے، پروجیکٹس کے اعلان بھی ہوں گے. مگر یہ بات درست ہے کہ پوری کی پوری ایک سائیڈ کے اوپر پورا سسٹم کھڑا ہے، جس کے اندر آپ الیکشن کمیشن لے لیں، دیگر ادارے لے لیں، آپ حکومت لے لیں، ساری سیاسی جماعتیں لے لیں، وہ سب الیکشنز ایک ٹائم پہ جاتی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ صرف ایک عمران خان کھڑا ہے جو کہتا ہے ارلی الیکشنز کرو. تو میرا مطلب ہے کہ اب ان ہائنڈ سائٹ ناؤ، ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ایسا نہیں تھا، مہینہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا. مہینہ پہلے یہ سب چاہتے تھے الیکشن، اور عمران خان کہتا ہے الیکشن نہیں کریں. نہیں، پہلی بات ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہٹایا، ان کو لانے کے لیے اگر ان میں سے ایک بھی ہٹتا تو دوسرا نہیں آنا تھا. اس کے پاس کس نے آنا تھا؟ آپ کو، مجھے تو نہیں لانا تھا. پولیٹیکل فورسز نہیں آنا تھا نا. ایسے نہیں ہوتا. اور کیا کرتے، کس کو لاتے؟ پارٹی اور نون کو اکٹھا کیا گیا. اگر اکٹھے نہ ہو تو کوئی نہیں آتا. پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوگی نا، پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہونی تھی نا. اکٹھی نہیں، میں لگا جان جانا تو بھی میری گل سمجھ جان دے یار. ایشو یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیکل سچویشن ہو گئی ہے. یہ دھرتی کے ناسور دونوں کی، اور یہ اکٹھے، آپ کا خیال ہے ایویں ہوں گے؟ نہیں، ایویں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ دونوں کو ایکسٹریم پوزیشن دینی پڑ گئی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹرین شل میٹ ہوگا کیسے، بیکاز عمران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ فورس این الیکشن. گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے ہی نہیں ٹو گو فار این ارلی الیکشن. جس کی بات پوری ہوگی دوسرا تباہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ریاست جون سی ہے، ریاست کو بھی عمران خان نے سائڈ پہ ایلینیٹ کر کے رکھ دیا ہوا. جس نے پہلے ایک سلوشن نکالا تھا، اب وہ دوسرا سلوشن کس کے حق میں نکالے گی؟ اگین سو ریاست از ان اے فکس آلسو. یہ کیش 22 3 ڈائمینشنل کیش 22 ہے. اس لیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، بڑی مشکل ہو. اینڈ آئی ایگری ود یو. جب پہلے ان کا بھی جب ہم بات کرتے تھے، ان کے تمام لوگوں کا یہی پلان تھا، آؤ 2-2.5 مہینے میں الیکٹورل ریفارمز کرو، وہ جو ایکسپیرٹس کے ووٹ ہیں اس کو دائیں بائیں کرو، نیب کی 1-2 چیزیں کرو اور نکلو. اور انٹرم گورنمنٹ جو سی ہے وہ دے بجٹ وغیرہ.
عمران خان نے جو کراؤڈز اتنے بڑے میسو پل آؤٹ کیے اب آپشن ہی نہیں رہا, اور وہ اب ان کو اب وہ پھنس گئے بجٹ دینے کے ساتھ. اب اگر بجٹ دیتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے سال اس کے نیگیٹو افیکٹس ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور یہ کہ ہم کم از کم یہ کلیم کر سکیں ہم نے ایک سینس آف ڈائریکشن دے دیا, ایک ہوپ دے دی ہے. شارٹ آف دیٹ تو نیرا چھرا ہے. اس لیے انہوں نے چاہے ان کو جج کے, ان کو جرنیل کے, یا ان کو جرنلسٹ کے, حکومت نے نہیں ماننا. انہوں نے بھی چیخیں مار مار کے ان کو گھسیٹنا پڑے گا الیکشن کی طرف, جس طرح عمران خان نہیں مانتے, ان کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑا. سو وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ویری ویری رف رائڈ. یہ آنے والے Why will it be rough? That's the question. مسئلہ یہ کہ عمران خان نے فورس کرنا ہے الیکشن. اب آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی ہیں سول انریسٹ, سول وہ فواد صاحب کوئی ہم کیونکہ کوٹ کر رہے ہیں, چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ خون ہوگا سڑکوں پہ. واڈا صاحب کہتے ہیں ہم خون لینے کو بھی تیار ہیں, خون دینے کو بھی. انکریزنگلی یہ ریلیٹرک شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف کو پتا ہے کہ جب تک کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی چیز فورس نہیں ہوتی, ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے. باقی سب دیکھیں, الیکشن کمیشن بھی بیان دے رہا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن ایسا شاہکار ہے جو کہتا ہے جی ہم 8 مہینے الیکشن نہیں کرا سکتے. سو ایوری ون از ناؤ گیونگ دس سگنل ٹو تحریک انصاف بھائی الیکشن نہیں ہے, انکلوڈنگ دا پارٹس بھی. کیا ہو, کیا کر لیں گے, کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سڑکوں کو گرم کریں اور جو اپنی اسٹریٹ پاور ہے اس کو دکھائیں, اور اتنا زیادہ تھریٹن کریں کہ مجبوری ہو جائے نظام کی. اچھا, اب یہ کہنا آسان ہے. دیکھیے 2014 میں 13, 14, 15 میں یہ لوگ ٹرائی کر چکے ہیں. اب اس باری جب یعنی میں نے پوچھا ان سے کہ یار آپ لوگ اس ٹائم جو آپ کے پاس ایڈوانٹیجز تھے دھرنے کے, ان میں سے بہت سارے نہیں ہیں, سب سے بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا نہیں ہے. اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس وقت ساتھ تھی, آج نہیں ہے. اور دوسرا اس کے بعد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بلینکٹ کوریج تھی. 300 بندہ بھی ہو تو 4 گھنٹے وہ لائیو کوریج ہوتی تھی. اب آپ کے چینل کے علاوہ شاید اس کو وہ کوریج نہیں دے گا. اس کے باوجود یہ آپ وہ کیسے کامیابی حاصل کر لیں گے جو آپ نے 13 مہینے کی تھی. جواب یہ آتا ہے کہ جی اس وقت ہماری پاپولیرٹی اس وقت سے بہت زیادہ ہے. اب یہ ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں اگر وہ واقعی میں 1,00,000 2 لاکھ بندے اسلام آباد لے آتے ہیں تو پرابلم تو کھڑا ہوگا. سوال یہ ہے 1,00,000 2 لاکھ تو ہر کوئی لاتا رہا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو اسی لیے میرے خیال میں دیکھیں, اگر تو یہ کوئی اوور ویلمنگ قسم کا کوئی وائلنس ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ تو پھر تو مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ نظام میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. اور اگر پورا کا پورا ہاؤس جو ہے وہ اگریڈ ہو کہ جی الیکشن نہیں کرنے, تو پھر ایک انڈیویجول سٹیک ہولڈر کو اتنا بڑا سارے نظام کو پلٹنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ایڈ مزے کی کہانی آپ کو بتاتی چلوں. ایک تو اینی کائنڈ آف میہم, کیوس, افراتفری جو ہے اس طرح وہ سوٹ کرے گا ابھی پی ٹی آئی کو, بیکاز سسٹم نہیں پٹری پہ چڑھنا واپس, یعنی کہ چڑھنے ہی نہیں دے رہے, تو کسی نہ کسی طرح تو قائل کرنا ہے. پہلے فیصلہ کرنے آپ لوگ سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بھائی میری پہلے آپ کا وہ سسٹم کسی اور چیز کو کہتے ہیں, آپ سسٹم. مالک صاحب نے جو ایک ابھی نمبرز کی بات کی کہ یہ پہلے آنا تھا, فوری طور پہ اصلاحات کرنی تھی اور چھٹی گھر جا کے الیکشن کال کریں. مجھے ایک بات یاد آئی, ویری انٹرسٹنگ, ابھی کی بات ہے, آئی میٹ ون آف دا ٹاپ لیڈرشپ ابھی پی ڈی ایم کی. ان میں سے ایک کا یہ کہنا تھا جو بڑا فرنٹ کے اوپر تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی وی کین ناٹ, ابھی تک سوچے نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا تھا, ابھی بندے یہ غالباً وہی دن ہے کہ جب یہ بندے اکٹھے کر رہے تھے سندھ ہاؤس میں. انہوں نے کہا بھی فوری طور پہ ہمیں الیکشنز کال جلدی کرنے ہوں گے, بیکاز خان کو اگر ایک کام آتا ہے وہ بیانیہ ہے اور مومنٹم ہے, اور وہ ہم اس کو وی کین ناٹ افورڈ کہ وہ سڑکوں پہ وہ کریٹ کر دے آہستہ آہستہ وہ اسٹرینتھ, تو ہمیں فوری کرنے ہیں. ابھی جو مالک کہہ رہے تھے ایگزیکٹلی وہ یو آئی اپوزٹ, یعنی کہ جب انہوں نے بندے دیکھے باہر, انہوں نے دیکھا کہ او گاڈ یہ تو ادھر کے لاکھوں بندے جمع کرنا شروع ہو گئے. ایک پہلی رات پہ نو کانفیڈنس کی یاد کریں کہ جو لوگ آرگینکلی امڑ کے باہر آئے وداؤٹ اے لیڈر, وداؤٹ اے کال, تو مجھے لگتا ہے یہ پوری اسٹریٹجی اب اپوزٹ ہو گئی ہے. جو پہلے ٹائم نہیں دینا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اپنی پاپولیرٹی کی مقبولیت کی پیک پہ ہے, اب اس کو کھینچو ذرا کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو, یہ سازش کا فیور, یہ غصہ, یہ زیادتی والا ایک پیشن, یہ ڈائی ڈاؤن ہو, اس کو ذرا حوصلہ, اور ہوتا ہے نا چیزوں کے ساتھ وقت دیں گے تو ٹھنڈا ہو دیں گے, جائے چیزیں گا. ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. میں اپنی سٹوری بھی سنا دوں. زرداری صاحب نے سب سے پہلے تو جب یہ گیم بنی تو زرداری صاحب کو جب کہا گیا, زرداری صاحب نے فون کیا شہباز صاحب کو, کہا میں نے اکیلے ملنا. شہباز صاحب نے انکار کر دیا اکیلے ملنے سے. انہوں نے کہا جی میں پوچھنا پڑے گا. انہوں نے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا نال رہا, انہوں نے جو حمزہ کو اور مریم کو. بہرحال ایک میٹنگ میں شہباز صاحب نے کہا زرداری صاحب اور بلاول صاحب ساتھ بیٹھے تھے, میں نے کہا 3 مہینے میں الیکشن کرائیں اور لازمی کرانے چاہیے. تو زرداری صاحب ایڈوکیٹ کرتے لمبا تھوڑا سا ٹائم, شہباز صاحب نے کہا 3 مہینے میں الیکشن.
بلاول نے ایگری کیا. زرداری صاحب اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کم از کم 6 مہینے تو ہوں گے, دیکھتے ہیں کیسے کام چلتا ہے. یعنی وہ 3 مہینے تک کھینچ کے پیپلز پارٹی کو لا رہے تھے, پیپلز پارٹی کھینچ کے لے کر جا رہی تھی کہ لمبا ٹائم ہو, فار ریزنز یو نو بیٹر. وہ بھی میرا خیال ہے ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال پورا کریں گے. بلاول اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس بھائی جلدی اصلاحات کریں, الیکشنز کی طرف. سو عمران خان آپ کو الیکشن 1.5 سال اس سال نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ پہلے مجھے بریف دیں, میں اس کے بعد آپ کے پاس اگلے سوال کے ساتھ آتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں چینج. دیکھیے آئی تھنک وہ لے رہے ہیں اورنج ریولوشن سے, ویلویٹ ریولوشن سے وہ انسپائر ہوئے ہیں عمران خان. بات یہ ہے کہ ریئلی میرا خیال اٹس اے میٹر آف ہو بلنکس فرسٹ. جتنا پریشر بنا, جتنا ایکس سروس مین سوسائٹی کا بنا, جتنا ریٹائرڈ کا بنا, اس کا انسٹیٹیوشن میں بڑا پریشر آیا. انہوں نے 2 چیزیں تو فورس کروائی عمران نے ابھی تک. انہوں نے چیف آف دی آرمی صاحب کو فورس کیا لاہور جائیں, 4-5 گھنٹے کا ایک انٹریکشن کریں. انہوں نے ایک پریشر فورس کیا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ, جس میں شروع میں کہا گیا کہ ہر قسم کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم جواب دیں گے, اور ہر قسم کا سوال پوچھا گیا, any question جواب دیا then گیا. says any question again. دیکھیں یہ ایک But that wasn't forced by Imran Khan, by the way. I think وہ پریشر حکومت کو سوٹ کرتا تھا. اس پریشر کا لارجر سٹیبلٹی آ گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے, کوئی کنسپیریسی نہیں ہے, سازش نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو عمران خان کو کیوں سوٹ کرتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس پریشر میں کیا گیا تھا. نہیں, اس سے پہلے جو کافی دنوں سے جو چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور جو چیزیں ہو رہی تھیں, یہ اس کا جواب تھا. اور اس کے اندر پھر یہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے اس کے آنے والے دنوں میں پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی, پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی جو ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچا رہے تھے, تو وہ بھی اٹھے. تو یہ بڑا, یہ جو 2-3 چیزیں بچ جانا, باقی خیر ہے, باقی سارے ٹھیک ہیں, سارا اسی کو اٹھا کے ہم کر دیں نہیں. سو آئی تھنک اتنا برش آف بھی نہیں آپ کر سکتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی تھنک اس میں پوٹینشیل ہے آف بلوئنگ آؤٹ آف پروپورشن, اور کس حد تک ریاست اگنور کر سکتی ہے یہ اب میرا خیال ہے کراؤڈ آف سائز آف کراؤڈز پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور ان کی اینیمیشن پہ کرے گا کتنا اینیمیٹڈ کراؤڈز ہیں, اور اگر کوئی حکومت مس ہینڈل کرتی ہے یا نہیں کرتی. رانا ثناء اللہ بیان بڑے سخت دیتے ہیں لیکن ہے سینسیبل آدمی, میرا نہیں خیال. آئی تھاٹ یعنی کہہ رہے ہو کہ لگ دے نہیں پر ہے سینسیبل. ہاں مطلب کہ وہ ٹھنڈا آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ ہیل بی ویری کیئرفل, بڑے دھیان سے ڈیل کریں گے, بیکاز جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کوئی بھی مسائب جو ہوگا بڑے آرام سے بلو اپ کر سکتا ہے. Look at the لیکن الیکشن مجھے اس سال بڑے مشکل لگتے ہیں. ٹھیک, look at the politics of past 2 years. 2 سال کی سیاست دیکھیں, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کا فارمولا اچھا لگے. ایسا کیا ہوا پچھلے سال میں جس میں آپ سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑ جائے؟ فواد چودھری نے, اچھا ٹھہر جائے, اس گورنمنٹ نے کتنی چینجز کی ہیں. فواد چودھری کا بیان کس پہ آیا, اس گورنمنٹ کو اگلا چیف اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. بھیا یہ 1-2 اپوائنٹمنٹس ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس ملک میں. معاف کرتا ہوں, معاف کیا, میں ریفریز کر لوں. مگر that was the last nail in the what I meant was کہ for PMLN to come back in, وہ پارٹی جس کے بارے میں سب کا خیال تھا, رائٹ آف کر رہے تھے جب الیکشنز کے بعد کہ میاں صاحب ناقابل قبول, مریم نواز شریف صاحبہ ناقابل قبول, لیکن ضرورت پڑنے پہ ٹویٹر بھی خاموش ہوئے, مریم نواز بھی خاموش ہوئیں, انہوں نے فوج کے حق میں نعرے بھی مارنے شروع کر دیے. All it takes is, if I take his line, who blinks, کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر ان کو زیادہ پریشر کس چیز کا محسوس ہو رہا ہے. Do you think عمران خان can put enough pressure or no? دیکھیے میرے خیال میں آپ نے کہا نا وہ ایک اپوائنٹمنٹ کا اور سارے اچھل پڑے, وہ اس لیے کیونکہ وہ جو تھا نا وہ straw that broke the camel's back. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اس محاورے میں بھی وہ جو آخری straw تھا وہ آخری straw تھا, اور بھی بہت straws تھے. تو یہ جو رپچر ہوا ہے یہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہوا, وہ چل رہا تھا, ایک ڈسکمفرٹ تھا, ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک مس کمیونیکیشن تھی, فرسٹریشن بڑھ رہی تھی, لیکن کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ چل رہا تھا معاملہ. یہ جو تھا یہ ایک لائن کراس ہوئی, اس کے بعد وہ سارا کچھ جو پہلے سے بلڈ ہو رہا تھا وہ ریویو ہونا شروع ہوا. تو اس وقت تک جنونلی میرا خیال ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ جی اتنا بڑا چینج آنا ہے. اب دیکھیں وہ جو مومنٹم چل رہا تھا اس کے نتیجے میں ایک بڑی چیز ہوئی تو پورا سسٹم پلٹا, اور پلٹنے میں بھی آپ کو 2, 3, 4, 6 مہینے لگے. اب اگر وہ سسٹم نے واپس گھومنا ہے تو یہ ٹائٹینک ہے, یہ ایسے نہیں گھومے گی. تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک دم جو ہے خان صاحب کو بٹن دبائیں گے, پریشر ڈالیں گے, 2 جلسے کریں گے اور وہ پورا کا پورا چیز واپس ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. اس کو ٹائم لگے گا. اگر خان صاحب کو لیکن اب پچھلے کتنے مہینے سے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایک سچویشن تھی عمران خان صاحب کی
جو کہ ایک طریقے سے ہینڈل ہونی تھی, جس میں گھومتے ہوئے ٹائم لگنا تھا. آپ کو یاد ہے پچھلے 4 مہینے سے اس ملک میں یہ باتیں 6 مہینے سے ہو رہی ہیں کہ اگر حکومت گرانی ہے تو ایک ایم کیو ایم اگر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہم باہر ہیں, آئی ایم آؤٹ, دیر گوز دا گورنمنٹ. اگر 2 اتحادی باہر نکل جائیں تو حکومت گئی. I think they played it really well. اگر آپ مجھے اجازت دیں, جن سٹراز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ صرف تقرری کا یہ ایک سٹرا نہیں تھا پچھلے اکتوبر. دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کا ایشو, بھارت کے ساتھ روابط اور ان کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو, یہ سارے وہ ایشوز تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب کا واضح 180 ڈگری کا فرق تھا ٹو دا بزدار, بگیسٹ بزدار ایشو ایبسولوٹلی, جس کے اوپر خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے. اس سے بڑے احتساب کہ بھئی سب کو ایک ساتھ دیوار پہ نہ لگاؤ. بار بار ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف, مریم زرداری سب لائن بنا کے اندر ہیں. وہ کہتے تھے بس یہ بات نہیں کرنی. شہباز شریف, یو نو, یہ آپ سن چکے ہیں, آپ میرے ساتھ بھی کچھ ایسی میٹنگ میں موجود. اچھا چلے, میں ہی تھی, میں اکیلی تھی ادھر, and I was just imagining you. Anyway, so the point is کہ یہ ایسی پوزیشننگ تھی عمران خان صاحب کی چیزوں کے اوپر جدھر وہ لچک نہیں دکھاتے تھے, انفلیکسیبل تھے. تو مجھے لگتا ہے بس ہو گئی تھی اس ٹائپ, فرینکلی ملٹری صاحب ان کی بس ہو گئی تھی. آپشنز ہمیشہ موجود رہتے ہیں, ان آپشنز پہ کام ہوتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ کام سنتے رہے. اس کے بعد پری الیکشن 2018 اگر آپ کو یاد ہو, حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہوا تھا, اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ آپشن تھی, کسی کو تو بچا کے رکھنا ہے نا. آپ کو پتا ہے ہماری سیاسی ڈائنامکس ادھر کیسی ہیں, ایک آ رہا ہوتا ہے, ریوالونگ ڈور ہے, دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے, اس کو تیار کر کے ریفریش کر کے لے کر آنا ہوتا ہے. اینڈ اف وی ڈو ناٹ, آئی مین میرا مطلب ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں ڈیبیٹ بھی کیوں کر رہے ہیں, آپ ہم سب تو وٹنس رہے ہیں اس چیز کے. پلان بی کون تھا؟ ہو واز دا بگیسٹ تھریٹ ٹو عمران خان ان ہز لاسٹ 6 months? اٹ واز اونلی شہباز شریف. ہی کوڈ اسمیل دا تھریٹ, ان کو نظر آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. آج کیسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, مگر میرا مطلب ہے یہ سسٹم کہیں نہ آگے بڑھا ہے نہ یہ صرف اگر 1 قدم آگے بڑھتا ہے 2 قدم پیچھے جاتا ہے, اور آج بھی ہم وہی وٹنس کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس میں یہ میرے خیال میں بالکل جو مس ریڈنگ ہوئی ہے نا سچویشن کی, اگین کہ آپ کو صحیح کہہ رہی ہے مہر کہ 6 مہینے سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 2 میل سے ٹرین آ رہی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, ہٹ جاؤ, آپ نے ویٹ کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے, آئے مجھے ٹرین مارے. یو کوڈ ہیو ایڈجسٹڈ اکارڈنگلی. لیکن یا وہ ایگو, یا وہ مس ریڈنگ آف دا سچویشن, یا وہ رانگ ایڈوائس, یا وہ اوور کانفیڈنس, آل آف دی ابو, کچھ تو تھا. آل آف دی ابو. اور ایک چیز ایڈ کر لیں اس کے اندر, ایک اور مماثلت ایڈ کر لیں فار مور کلیئرٹی. ایک طرف آپ کے پاس زیرو لچک, زیرو فلیکسیبلٹی, ایک اسٹرانگ پوزیشن کا آپ کہہ لیں کہ ویری اسٹبن ہیڈڈ بندہ ہے, دوسری طرف لچک ہی لچک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ہر ایشو کے اندر لچک ہے, ہر ایشو کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہتے ہوئے دروازے میں کیا انٹر ہوئے ہیں, میں اداروں کو ساتھ لے کے چلوں گا. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ بری بات ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ آل ڈسمسنگ اٹ, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ آپ مماثلت کریں تو فرق دیکھیے. ادھر بس ہو گئی تھی, probably wanted a man, a yes man or a man who could take the system along, agree with them to put دیکھیں نا military establishment کی بھی معیشت کو پٹری پہ کیسے ڈالنا ہے, آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کیا ہونی چاہیے, آپ کی ڈپلومسی جو ہے وہ بھی اب اکانومی اور ٹیررزم کے لینس سے وہ دیکھتے ہیں, صحیح دیکھتے ہیں. ہماری نیشنل پالیسی, سیکورٹی پالیسی پہلی دفعہ مرتب ہوگی. that's all about economics. they see a central role in that. they want to be able to work with a man who understands they need to be on board. دنیا کی ریالٹیز بدل گئی ہیں. اچھا نہیں لگا کاشف صاحب کو, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ہیوی جیو پولیٹیکل, وہ پتہ نہیں کی کہتا انہیں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سر. لیکن مسئلہ یہ بنی سیز کہ ٹرین آ رہی ہے. دیکھیے اصولی طور پہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ریالٹی یہی ہے کہ ٹرین اس سائڈ کو سمجھا جاتا ہے, بڑی طاقتور ہے, بڑا لوہا اس کے اندر لگا ہوا, تو اسی اگوں ہٹ جاؤ. اور وہ دوسری طرف وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر آپ آئی تھنک مراد ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز تھے, بہت چیزیں تھیں, اچھا بہت چیزیں تھیں. میں بچے میں کچھ اور گل کرنے لگا, میں بڑی سادہ یار جان دو یار مالک صاحب, بڑی سیدھی ٹرین وہی نہیں, دیکھیں ٹرین وہی ہے, میں ٹھیک ہے, سی بات اور رہنے دو. میں کچھ اور بات کرنے لگا. میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک اور وزیر اعظم نے سمجھ لیا نا کہ بدماشی کر کے آپ یا اس کی بات ماننے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. جہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے مسل فلیکس کرنے کی کوشش کی, آپ فارغ ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا ایشوز ہوئے, بیکاز آئی تھنک پرابلی ٹو مینی ایشوز ایٹ ورک اینڈ ٹو مینی ایشوز ایٹ پلے. واٹ ہیپنس نیکسٹ ناؤ فار دیم؟ دیکھیے میرے نزدیک ابھی بھی بڑا امپورٹنٹ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب میں بات کرتا ہوں ہو بلنکس فرسٹ, بڑی بحث چل رہی, پہلی دفعہ اس ملک میں چلی. بریک لے لوں, بریک کے بعد یہ ہو بلنکس فرسٹ مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں, ایک لیتے ناظرین. سو ہو ول بلنک فرسٹ؟ عمران خان صاحب مکمل پریشر ڈال رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں الیکشنز ہوں. اب باقی سب ایک بند باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہیں, بیچ میں بند ٹوٹنا نہ کہیں سے, کوئی ایک بلنک کرے گا, مالک صاحب کا خیال ہے. سو ہو بلنکس فرسٹ والی بات کا مطلب کیا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہو بلنکس فرسٹ, بلنک کرنے کے لیے کیا لوازمات ہیں مالک صاحب؟ دیکھیں
کسی کو بھی اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ فوراً واپس لایا جائے. میاں صاحب کو بھی آنے میں 7 سال لگے ہیں پرانے, ہم بھول جاتے ہیں کہ میاں صاحب کتنے عرصے سے باہر ہیں. اس میں ایک فرق بتاؤں It's been مالک ages. صاحب, میاں صاحب اور عمران خان صاحب کی سچویشن میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. میاں صاحب خود بھی تھے, وہ لندن جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا میں لندن آ گیا, سکون لوا. اگلی باری مریم دی ہے, she has time. So in all PMLN had time. Imran Khan doesn't have time. This probably is his last election. یہ عمران خان صاحب کا آخری الیکشن ہوگا, اسے یاد رکھیں. So ان کو ایپل کارٹ ڈسٹرب کرنی ہے. میاں صاحب کو ضرورت نہیں تھی, انہوں نے کچھ کر کے معاملات طے کر. جو عمران خان کا ٹارگٹ بھی ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے ابھی لیٹلی جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے اب ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ڈائریکٹ چھوڑ دیا. آخری میں بھی کہا کہ بالکل میں فوج پہ کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن اب مداوع بھی کرنا چاہیے غلطی کا. انہوں نے کہا جن سے غلطی ہوئی ہے ایگزیکٹلی غلطی ٹھیک کرنے کا وقت. بھیا بات یہ ہے, جتنا بڑا وہ شو لگاتے ہیں, 1 لگائیں 2 لگائیں 4 لگائیں, اگر ریاست بلنک کرتی ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے گیم کدھر جاتی ہے. گورنمنٹ نے بلنک نہیں کرنا, ریاست بلنک کرتی ہے. مالک صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا وین اٹ کمز ٹو کرٹیسزم. انہوں نے الیکشن کمیشن اور عدلیہ تک اپنی توپیں کھولی رکھی. یہ یہی رہیں گی؟ کیا ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا تو مستقبل میں میرا واپس آنا مزید مشکل ہو جائے گا؟ ان کو ایڈوائس بھی یہ دی جا رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم اسپیسیفک ہے, ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے بس؟ دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں نا, وہ اگر تو انہوں نے جلدی الیکشن کروانے ہیں اور اپنی مرضی سے کروانے ہیں تو ان کے پاس پھر آپشنز کو زیادہ نہیں ہے. انہوں نے درجہ حرارت کو بڑھانا ہے ہر حوالے سے. وہ درجہ حرارت کو بڑھانے کے لیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے جس طرح بھی چل رہے ہیں, لیکن اگر وہ آخری سٹیپ پہ آتے ہیں اور تب بھی وہ معاملات نہیں ہو رہے تو پھر فائنلی تو ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے گا, اور وہ وہی ہے کہ جی پورے نظام کے اوپر پڑ جائیں, کیونکہ اس وقت نظام ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اب سوال یہ کہ اگر آپ پورے نظام پہ پڑتے ہیں اور آپ بالکل ایک فل ڈسٹرکٹیو موڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ گیمبل کر رہے ہیں, یا تو کہ سب کچھ الٹ جائے یا پھر میرے لیے بالکل ہی دروازے بند ہو جائیں. انہوں نے اپنے لیے ٹائم بڑا کم چھوڑا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو خود باندھتے جا رہے ہیں ایک طرف. ٹھیک ہے عمران خان صاحب رسک اس کے بعد ٹائم بھی نہیں ہے نا. ڈو یو اگری؟ بالکل. عمران خان میاں صاحب کے پاس یہ آپشن ہمیشہ رہتا ہے, میرے بچے ہیں, دے ول کم ان, میں نے اپنا ٹائم گزار لیا. عمران خان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اگر اب نہ آیا ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی. اور کاشف ٹائم بھی 2 طریقے سے, ایک ہے کہ جی الیکشن جلدی, اور دوسرا یہ کہ اس الیکشن کو جیتنا. پرائم منسٹر میں یہ دونوں ٹائمز ہیں. اگر یہ جتنا اگر الیکشن آگے جاتا ہے اگلے سال تک تو اس میں زیادہ آپشن کھل جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی ٹھنڈی پڑ جائے, ہو سکتا ہے گورنمنٹ سٹیبلائز ہو جائے, فیکٹرز کھل جاتے ہیں. ابھی وہ کنٹرول میں ہیں اس لیے وہ رسک لے لیں, لیکن کیونکہ بیسکلی خان صاحب رسک ٹیکر ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایڈوائس دے بھی رہنا ہے کہ تھوڑا آپ پروڈنٹلی کھیلیں, وہ میرے خیال ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں. خان صاحب کی پاپولیرٹی جو آپ کہہ رہے ہیں فہد صاحب ٹھنڈی پڑ جائے, یہ اسیسمنٹ کسی اور نے بھی کیا تھا آج سے 2-3-4 مہینے پہلے, اور اس کا ریاکشن آپ نے دیکھ لیا. اور ریاکشن کس چیز کا تھا؟ جو ہی یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اس کا ریاکشن آپ نے دیکھ لیا سڑکوں کے اوپر, آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں نظر آ گیا. مجھے نہیں لگتا کہ جب بھی یہ سارے اکٹھے ہوں گے, مجھے لگتا ہے عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ ان کا ریاکشن زیادہ ہے. یہ جو سب لوگ آج اکٹھے ہیں ووٹ تو اس کو ڈالیں گے, کس حد تک ڈالیں گے اب یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیانیہ کیا ہوگا. بہت سے لوگوں کو ان کے جانے سے ان کے آنے کا زیادہ دکھ ہے. ایگزیکٹلی وہ لوگ اس کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا. مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں کے اندر اتنا سمپل ہوگا کہ خان صاحب کے بندے اور پاپولیرٹی اسی پوائنٹ پہ رہے گی. دیکھیں آن دا ادر سائڈ سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اگر یہ پرفارم کر گئے, اگر ان نے مہنگائی کنٹرول کر لی, پھر سے لوڈ شیڈنگ کا, اور آپ کو پتا ہے کہ بیانیہ جو ہے بنانے کے اندر یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے اندر نون لیگ سے بہتر کوئی نہیں ہے. دے نو ہاؤ ٹو مارکیٹ. یہ کام کر کے بھی اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو اچھے کام کیے وہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے, نہ پتا ہے. ادھر تو آپ مکھی بھی مارے تو ایسی مارکیٹ کریں گے کہ لگے گا واہ یہ کام کیا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کے ساتھ ڈیل کر کے پٹرول مہنگا کر کے بجلی مہنگی کر کے. کاشف IMF is just a political rhetoric. جانا ہر کسی نے تھا, یہ فضول باتیں ہیں, یہ انہوں نے بھی جانا تھا, یہ بھی جب نہیں تھے کہتے تھے کبھی نہیں جائیں گے, ہم نہیں نیگوشیٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا یہ حکومت پرفارم کر جائے گی. پرفارمنس کا آج پچھلے 3.5 سال عمران خان ایک بات کہتا ہے, مجھے اسد عمر نے کہا, یہ کس نے کہا تھا, جتنے پروگرام اکانومی پچھلے 3 سال میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو سب سے بڑا کسی نے اتنے اکانومی کے پروگرام نہیں کیا. اب اکانومی سینٹر سٹیج اس لیے آ گئی کیونکہ اگر آپ نے اس حکومت کو, کیونکہ پولیٹیکل میڈیا پولرائز ہو گیا, اگر آپ نے کسی کو گرانا ہے اکانومی سب سے آسان طریقہ ہے.
اور جی آپ کا یہ خراب ہے, آپ کی بجلی 2 روپے مہنگی ہو گئی, موقع تو دینا, میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتی ہوں, صحیح کر دیں. اکانومی اب IMF کے ساتھ اگر پروگرام بحال ہو گیا, پھر سے پیسے آنا شروع ہو گئے, چائنا نے 2 ارب ڈپازٹ کرنے ہیں, سعودی عرب سے کام پڑا, ایک دفعہ سن لیں پٹری پہ معاملات چل گئے. اس کے بعد ابھی تک تو اپریل میں متوقع تھا انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہوں گی, تو ادھر ہمارے پاس بھار کم ہو جائے گا آگے کیونکہ یوکرین وار کی وجہ سے ایوری تھنگ واز کائنڈ آف اسپائرلڈ آؤٹ, نہیں پتا لگا. اگلے 6 مہینے تک بھی چیزیں اگر کنٹرول ہو جاتی ہیں دس گوز ان دیئر فیور. سیکنڈ سب سے بڑا فیکٹر کیا کنٹرول ہوگا, پنجاب میں بزدار چلا گیا پیٹرول اگر 20 روپے مہنگا آ گیا ہے, اس کا فرق دکھائی دے گا آپ کو. پنجاب ہو گیا, معیشت ہو گئی, یہ چیزیں اگر یہ تھوڑے اگر انہیں فرق, اب لوڈ شیڈنگ کنٹرول کر کے اس کو صحیح طرح مارکیٹ کر لیا, اٹس پرفارمنس. خان آج جتنا اسٹرانگ ہے یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ 1.5 سال بعد بھی اتنا ہی اسٹرانگ. اگر پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی کرنی پڑ گئی, پھر تو کریں گے, ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے اگر یوکرین اور رشیا کا تنازع اگر بیٹھ گیا اور کہیں اسٹیبلٹی آ گئی, ڈالر کو 200 پہ چلا گیا تھا, ڈالر کو اسٹیبل کر ڈالر کو مینج کر لیا, آپ کو انفلیشن پہ بڑا ڈراسٹک امپیکٹ. کتنا مینج سے مراد کیا, لیٹس سے 160 پہ یہ ایک 70 تک کی رینج میں بھی لے آتے ہیں, آپ کا بڑا سگنیفیکنٹ ڈراپ ہو جائے گا. میں ذرا معیشت میں سمجھ نہیں آتی کیوں کر دے. دس از آلسو ہائبرڈ ریجیم, نو یہ بھی ہائبرڈ کب نہیں تھی, آپ 90 سے دیکھ لیں ہائبرڈ بات کر رہا ہوں. بریک کے بعد مجھے اس کا ہائبرڈ از گڈ. نس جائیں گے. Now he likes it. Now he likes it. More the merrier. ایک بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, اس کا مطلب یہ سلیکٹڈ, اب نئی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بدلا ہے, سلیکٹڈ بھی ہے اور یہ ہائبرڈ ریجیم بھی ہے. اب کسی کو تکلیف, اب بلاول صاحب بھی اس کا وزیر بننے کو تیار ہیں, شہباز صاحب وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں. واٹ ہیز چینجڈ؟ دیکھیں, دی اونلی تھنگ چینج از کہ جو اولڈ ویز آف ڈوئنگ پالیٹکس تھے وہ ریٹریٹ ہو گئے, ری ایمفسائز ہو گئے. 90s میں اسی چیز, ہائبرڈ کا لفظ نہیں تھا, 90s میں کہتے تھے ٹروئکا ہے, یہی چیز تھی نا وہ, کہ ٹروئکا ہے. وہ ٹروئکا جو ہے وہ ٹرم چینج ہوا, ہائبرڈ ہو گیا. فرق اس بار یہ تھا کہ ہائبرڈ ٹروئکا میں یہ تھا کہ جی یہ ایریاز ہمارے ہیں, یہ ایریاز آپ کے ہیں, اور بیچ میں کچھ گرے ایریا بھی ہے. اس بار یہ ہوا کہ نہیں جی سب آپ کے بھی ہیں, سب ہمیں مکس ہو گیا تھا. اب وہ اس ٹائم وہی چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, لیکن نا پہلے تو لٹرلی منسٹریوں کے اندر بھی ہائبرڈ ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا تھا. پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جا رہی ہوتی تھی, پارلیمنٹ کے اندر جو ریزولوشنز پاس ہوتی تھیں اس میں بھی ہائبرڈ ایلیمنٹ ووٹ اور نمبرز پورے کرا رہا ہوتا تھا. تو کیا اب وہ سارے ایلیمنٹس بھی اس گورنمنٹ میں چلیں گے؟ بڑے اشکو. لیکن میرے خیال میں اصل جو ہے نا معاملہ وہ آئے گا الیکشنز کے بعد, کیونکہ یہ ابھی وہی کنٹینیوشن ہے. ہمیں لگ رہا ہے بڑا چینج آئے گا نہیں ہے, ایک کھچڑی رہے گی. کوئکلی 10-15 سیکنڈ میں یہ جواب, یہ جو سلیکٹڈ ہائبرڈ کا, کہ سلیکٹڈ ہائبرڈ ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیک یور ویو آن عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے. سلیکٹڈ اور ہائبرڈ سسٹم ہی ہے نا, وہ جو تنقید کرتے تھے اس لیے کرتے کہ تم اگر سلیکٹڈ ہو تو ہمیں قبول نہیں ہے, ہم سلیکٹ ہونے کو تیار ہیں. دیٹس ایفیکٹولی واٹ از گوئنگ آن. there is no other system we've known basically. ہائبرڈ ہی ہے, Absolutely. اور یہ بھی سلیکٹ. مالک صاحب, سر جب آپ نے اس ملک میں 2/3 دے دی تھی میجورٹی, تو پھر افسروں کو ہتھکڑیاں لگنی شروع ہو گئی تھیں. 12 منٹ کے اندر 12ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی تھی. سملرلی عمران آئے, جب ان کے پاس پار تھی, ہم نے اس پہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی پار کو کس طرح یوز کیا. انفارچونیٹلی ہائبرڈ سسٹم ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے رویوں کی وجہ سے زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اینڈ اٹس ناٹ فیئر کہ ہم سارا بلیم کہیں اور ڈالتے ہیں. اپنا جو آٹوکریٹک ان کا بیہیویئر ہے نا, یہ کوئی امیر مومنین بن جاتا ہے, وہ ابھی نیا مورالٹی کا ورچو عمران خان کا آ گیا تھا, تو پھر خود یہ کافی رسپانسبل ہے سسٹم میں. فہد صاحب, عدلیہ, عمران خان صاحب کھڑے ہو کے عدلیہ پر بہت تنقید کر رہے ہیں. میں نے بہت سے سابق ججز سے بات کی, بہت سوں سے بات کی, جو بڑی چیف جسٹس سے بھی. ایک ویو جو بار بار کہ ہمارا ادارہ خراب ہو گیا, دے ڈونٹ پرابلی اگری ود جس طریقے سے عدلیہ نے اپنے آپ کو پچھلے چند دنوں میں ہینڈل کیا. نظام تو ننگا ہوا, لیکن جس ادارے کو شاید سب سے زیادہ اس سارے پروسیس میں نقصان پہنچا وہ عدلیہ. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہاں تک اگری تو کروں گا کہ عدلیہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارا جو سیاسی بحران تھا اس کا حصہ بنا, لیکن میں یہ اگری نہیں کروں گا کہ اس کو بالکل ان آئسولیشن جو ہے وہ اس کی امیج کو نقصان ہوا, کیونکہ وہ ایک بحران میں ایک پلیئر تھے, ایک سٹیک ہولڈر تھے. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ جس طریقے سے آئین کی وائلیشن کھلم کھلا ہو رہی تھی, اور جو عدلیہ نے کہا اس کو باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں کرتے, اس میں عدلیہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ان کو کرنا ضروری تھا کہ وہ بھی سگنلنگ کریں کہ اگر آپ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے, ہمارے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھلا تھا؟ کیونکہ میرے خیال میں واقعی مسرات کو تھریٹ تھا کہ نظام کدھر جا رہا ہے. تو وہ تو سپریم کورٹ, ایک سیکنڈ, نظام سپریم کورٹ تو کھلا ہوا تھا نا اس وقت.
میرے خیال میں ان کی دونوں کورٹس کی جو یہ آپس میں لاٹ اسینڈ کے نظام کو بچانا نہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی جوریسڈکشن کی کچھ ایشوز ہیں. Jurisdiction جوریسڈکشن الگ تھا، اپوائنٹمنٹ والی جوریسڈکشن ہے وہ الگ تھی. ڈی نوٹیفیکیشن والا معاملہ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ ایک غیر آئینی کام ہے. کیا چیز رات کو کھولنا؟ نہیں ڈیپ نوٹیفائی ایک چیف ایگزیکٹو کا ڈی نوٹیفائی کرنا. میرے خیال میں وہ اب یہی تو عدلیہ کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں. جس شخص کو پابندی تھی سپریم کورٹ کے پریمیسز میں انٹر ہونے پر، اس کی پٹیشنیں رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کی ہیں عدالتیں رات کو کھول کے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ کہ کئی جگہ پہ بہت سی چیزیں فاضل صاحب یہ دیکھیں، اگر تو بات بہت سے لوگوں کا خیال تھا جن لوگوں سے میں نے بات کی کہ جی یہ سنڈے کو عدالت نہ کھولتے منڈے کو بھی یہ کیا جا سکتا، رات کو نہ ہوتا صبح بلا لیتے. ہو سکتا تھا یہ سب جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر تو مارشل لاء کا ڈر ہو وہ شاید ایک وجہ ہے جس سے سپریم کورٹ رات کو اگر کھلے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ ممکن تھا کہ احسن بھون آپ نے، کے خیال میں خطرہ تھا؟ نہیں احسن بھون نے ان کو کہا کہ یار آپ خطرہ بھی ہے. کوئی جواب دیا کریں. نہیں آپ تھا کے خیال میں خطرہ، خطرہ کوئی تھا؟ خطرہ نہیں تھا بس. اگر میرے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ جو کنٹیمپٹ آپ رات کو لگا رہی تھی صبح بھی لگ سکتی تھی، یہ کام کروانا کوئی مشکل نہیں تھا. عدالت فیصلہ دے چکی ہے، یہ کام حکومت کو کرنا ہی کرنا تھا، یہ پارلیمنٹ کو کرنا ہی کرنا تھا. ہم ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ججز کو ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ہمیں جواب دینے پڑیں گے. 10 بجے ہائی کورٹ کو کھلی، 12 بجے سپریم کورٹ کو کھلی، ہمارے ساتھ کیا ہوگی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ان کو نہیں پتا تھا. تو اٹ مینس دیر ور سرٹن تھنگس ان دا موشن جس کو جانتے بوجھتے بھی ان کو یہ سمجھتے ہوئے بھی یہ پریشر ایکسٹریم ڈیسیژنز لینی پڑی. سو یہ شاید ہمیں پتہ لگے 2 سال بعد 5 سال بعد ججز کو پتا تھی. یہ they were not working in vacuum. ان کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. یا مالک صاحب معذرت کے ساتھ شاید بد اعتمادی کی فضا اس حد تک تھی. بڑی لائنز کلیئرلی لائنز ڈرا تھی اس دن. آج بھی کلیئرلی لائنز ڈرا تھی. مطلب آپ کا خیال آپ کے مجھے دکھانے کے لیے 2 وہ پرزنر وینز بھی آ گئی تھیں. پھر فوراً ٹی وی پہ دکھانا شروع ہو گئے جس میں پوری کابینہ آتی ہے. پریشر ڈال رہے تھے نا، پوری گیم بنی تھی، تو گیم بنی تھی. ایوری بڈی سب استعمال ہوئے، سب کچھ ہو. تو اس لیے وہ میں پھر آپ کو کہوں گا آفٹر لانگ کانورسیشن 68 عدالت کی پروسیڈنگز کو پارلیمنٹ نہیں اٹھا سکتا. 69 ان کی پروسیڈنگز میں ہم نہیں گھس سکتے. ایک بار لگائی گئی ہے، وہ بار یہ بڑی لمبی بحث ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل کچھ اوور رائڈنگ آپ کے کلوزز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں نے 140 آپ کا سپریم کورٹ کین ایڈ کال ٹو ایڈ اینی ایگزیکٹو اگر اس کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا وہ کنٹیمپٹ میں بلائیں گے، وہ کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں، وہ کنٹیمپٹ میں فارغ کر دیتے ہیں. This is the whole procedure that goes after this. یہ نہیں ہوتا میں نے آج فیصلہ دیا اگلے دن فوج بلا لیں گے. رک جائے. Contempt is a consequence of non-implementation of things جس پہ علیحدہ پنشمنٹ ہے. امپلیمنٹیشن کروانا کورٹ کے پاس 140 دیتا وہ تو بعد میں فیصلہ کرے گی. اس ہاؤس کے فلور پر no stranger is allowed, you know that, right? How did you get it done? بڑا اس پہ آپ پورا خدا دا واسطہ جو تسی پارلیمان وچ فوج نہ بڑھوا دینا. اگلی باری تسی کہو گے کہ فوج جانی چاہیے، فلور پہ جانی چاہیے، اسپیکر کو گھسیٹ کے باہر نکالنے. خدا کا واسطہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ آربیٹر آف لا جس طرح وہ ایک بات سن لے. آخری بات کر دوں میں کلوز کرنے. نہیں ابھی کلوز تہاڈا پروگرام سے لٹ پائی ہے. میرا پروگرام لٹ پا سکنا نا. وہ امریکن چیف جسٹس نے وارن برگر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشن از واٹ انٹرپریٹڈ ٹو بی. الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی، آپ نہیں کریں گے. مالک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا، کیا کوئی ایسی خبر تھی آپ کے پاس اس رات کو کہ عمران خان واز ایون تھنکنگ کہ کسی اور کو نوٹیفائی کر دوں؟ سر ہمارے پاس تھی کہ نہیں تھی، لیکن جو لوگ پریشان تھے ان کے پاس خبر تھی. آپ کے پاس تھی؟ ہمیں ان سے سنی تھی. تسی تے انہاں دی ساری جڑی سن لیندے ہو نا بڑی زیادتی. سر میں ہر ایک کی سنتا ہوں، میں تو تہاڈی بھی سن لینا. I have to close it but let me tell you one. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، میں اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہم چونکہ کانسٹیٹیوشن پہ اتھارٹی نہیں، آپ یہ جو آرٹیکل کے تحت فوج بلا لینا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ دوسرے جو لوگ اس سے پہلے انہی کرسیوں پر بیٹھ کے گئے ہیں none of them took it as seriously as you do. سب لوگوں کا ججز، سابق ججز ہوں، اہم لوگ جو ان عہدوں پہ ان کرسیوں پہ، سن لیجیے گا، جو بیٹھ کے گئے انہوں نے کہا ایک دن ہوتے ہیں سٹنگ ججز میں انہی ججز کے ویو اور ہوتے تھے جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے سر، لیکن میں ایک آئینی قانون، میں صرف ایک ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہوتا جس نے مارشل میں سرو کیا. سروگ بڑا ڈیموکریٹ ریٹائرڈ جنرل. لیکن وہ سینس کے قانون کی انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے.
ان کا یہ خیال تھا نتھنگ واز ایز جو کل تک انتظار نہیں کر سکتا. آئی ڈڈ ناٹ ہیئر ون گائے, ون اور ٹو ور نیوٹرل, ٹھیک ہے جی ہو گیا, ٹھیک ہے نہیں ہوتا نہ تب بھی بہتر ہوتا. میجورٹی یہ بھی آپ واضح کریں سارے آئین اور قانون کو بہتر وہی بتا سکتا ہے جو ریٹائر ہو کو جب بیٹھا ہوتا ہے, اس نے اس کی بھی سننی ہوتی ہے, اس کی بھی سننی ہوتی ہے, بہتر وہ بتا سکتا ہے جس نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا فیصلے کا, اس لیے اس کو بڑا کلیئر. مطلب آپ سمجھ گئے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے تھے بوجھ ہے, جو بیٹھا ہے اس کے پاس بوجھ ہے, جو نہیں بیٹھا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے. جاتی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.